تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. لٹرلی کوئی بھی ہو, دن کے اجالے میں 11 بجے کا وقت ہو, ایک دکان ہو, 4 بندے بیٹھے ہوں, ایک بچی سودا لینے آئے اور اس کو ایک بندہ اوپر لے کے چلا جائے, باقی 3 تماشا دیکھتے رہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ عفت عمر اور عدیل صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے کوئی, اور اس میں انہوں نے اس قدر کہ بہت بےخودہ گفتگو کی ہے, اور فور پلے اور سیکس کے حوالے سے اور بہت اس طرح کی گفتگو کی ہے جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. السلام علیکم, میں ہوں اسما نواز اور آج ایک عام اور حساس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہم نے سرگودا کے حوالے سے ایک خبر دیکھی جس پہ ہم سب دل برداشتہ بھی ہوئے, لیکن یہ خبر اب کوئی نئی خبر نہیں, کیونکہ آئے دن پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ان کی روک تھام کیوں نہیں رہی, انصاف کیوں نہیں مل رہا, کب تک آخر بہت ساری منتہائیں ایسے ظلم کا شکار ہوتی رہیں گی, اس کے پس منظر کیا عناصر ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ کیا ایسے واقعات میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ایسے بہت سے پوڈ کاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو سیکس ایجوکیشن کا نام لے کر یا ولگر گفتگو اور ولگر کانٹینٹ سے صرف اپنے ویوز کمانے کے چکر میں ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر نادر بلوچ صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں دونوں واقعات کے حوالے سے کیا نئی تازہ خبر ان کے پاس موجود ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ایک واقعہ رونما ہوا, ایک نہیں یہ تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن اس وقت خبروں میں ہر وقت ہم سن رہے ہیں منتہا کے حوالے سے. یہ کہانی ہمیں سب جان رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو ہمارے سامنے آئی, لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ایک بچی کا ایک دکان پہ جانا اور گھنٹہ بھر کے اندر اس کا زیادتی ہو جانا, قتل ہو جانا, اور دکان میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور پھر ایک دم سے انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور قاتل کو ٹپکا دیا جاتا ہے. یہ تو ایک اچھا عنصر ہے کہ چلیں ایک ایسا ادارہ آیا ہے جو فوری طور پر انصاف دیتا ہے, لیکن کیا اس سے انصاف مل رہا ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک جملہ کہہ کے میری شادی کی کہ اچھا ادارہ, سوری ٹو سے جو پچھلے ٹریک ریکارڈ ہے جب سے یہ بنا ہے, اس ادارے کی جو نیک نامی ہے اس کے پیچھے ناک قتل ہے, انکاؤنٹرز ہیں. چکوال کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. وہ آسٹریلوی بچی تھی, آسٹریلوی لڑکی تھی کہ جس کے لیے اتنی آواز اٹھی اور لوگوں نے بالآخر جو سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی آ کے پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا. ورنہ یہ تو کسی کو سنتے نہیں, کسی کی بات نہیں مانتے, کسی کو جواب دینا اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. اور ٹھیک اس واقعے کے بعد, آسٹریلیا والے واقعے کے بعد, ابھی اس کی گرد نہیں بیٹھی تھی, یہ والا واقعہ ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہے, زیادتی ہوئی, واقعہ ہوا ہوگا, ہم اس پہ انکار نہیں کرتے, لیکن جس انداز میں آپ نے بندے کو ٹپکا دیا اور فارغ کر دیا, اور آپ نے مثلا وہی روایتی پریس ریلیز جو 1000 افراد جن کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ 1000 سے زیادہ افراد اب تک قتل کیا جا چکے ہیں لوگ. دیکھیں وہ ساتھی چھڑانے آتے ہیں, فائرنگ ہو جاتی ہے, مر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ادارے کا کیا ایک کام کریں کہ کم از کم کوئی اچھا سا کوئی صحافی ساتھ اپنے رکھ لیں, کم سے کم وہ الفاظ تھوڑے سے چینج کر لیں کہ ہم لے کے جا رہے تھے, ساتھی نے فائرنگ کر دی, ساتھی زخمی بھی نہیں ہوا, پولیس اہلکار بھی زخمی نہیں ہوا, گولی کا خول بھی کہیں نہیں لگا, ڈائریکٹ گولی جو ہے اس کی کن پٹی پہ لگتی ہے یا کہیں نیفے جو کہنا فائر واج جاندہ ہے, تو پھر وہ کام ہو جاتے ہیں. مجھے اس بات پہ کہ پھر عدالتیں بند کر دیں سارا, کیوں ججوں کو 23 لاکھ روپے نہیں. سب عوام ہی تو کہتی ہے عدالت سے انصاف نہیں ملتا, قاتل باہر آ جاتا ہے, انصاف چاہیے, پھر فور انصاف چاہیے, اسی کو فالو کر رہا ہے نا ادارہ. بات یہ کہ یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو بہت خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ادارے ختم ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے کبھی کسی ایس ایچ او کو, کسی کو آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جائے یا میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے, وہ وہیں پکڑ کے وہیں پر ڈیسائیڈ کر دے گا. ہم نے مجموعی پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ واقعے کے بعد جذباتی یا احساساتی نہیں ہوا کرتا انسان کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد ٹھیک ہے جی اس کو ٹپکا دو, اس کو فارغ کر دو. نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ایویڈنس تھی, چیزیں تھیں, سی سی ٹی وی فوٹیج سب کچھ تھا, تو پھر آپ نے اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو عدالت میں لاتے, عدالتی اصلاحات کرتے, ود ان اے منتھ پروسیکیوشن مکمل کر کے ٹرائل کر کے دے دیتی, عدالت لٹکا دیتی, اور سر عام لٹکایا جاتا تھا کہ پتہ, اور اس کے پہ دیکھیں ریزن, اسباب, چیزیں ساری بہت سی چیزیں سامنے آتی. ابھی ڈی این اے رپورٹ آئی نہیں, وہ 25 تاریخ کو آ رہی ہے, یا مطلب اگلے 2-4 دنوں, 25 کروں, اگلے 2-4 دنوں میں آ رہی, ابھی تک آئی نہیں, تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ تو اب دیکھیں اب ہوا کیا, کل کا کیا واقعہ ہوا جو افسوسناک ہوا 10 محرم کے دن کو.
آتا ہے ایک جتھا آتا ہے, وہ اس حنیف کریانہ اسٹور کو جو ہے آگ لگاتا ہے, اس کو مسمار کر دیتا ہے. وہ جو ایویڈنس تھی, وہ جو جگہ تھی, وہی اسی چیز پہ تو ساری انویسٹیگیشن کھڑی تھی, اسی پہ ان کے دعوے کھڑے تھے, وہ سب جلوا دیے, فارغ کر دیے. کیا ایک دکان سیل نہیں ہو سکتی تھی؟ میں پوچھ سکتا ہوں. حنیف کریانہ کو جو آگ لگی ہے, ساری چیزیں اپنے ملیا میٹ کر دیا, نقصان سارے ایویڈنس ختم کر دیے. سیم اسی طرح جس طرح دوست بیٹھے تو وہ کہہ دیتے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیسے شہید ہوئے اس کے بعد پوری جگہ بھی دھل گئی, ہر چیز ختم. یہاں پر بھی نہ رہے گا نشان تو کچھ. ہاں, اب وہ جو آپ کہہ رہی تھی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پہلی سابق وزیر اعظم, خاتون وزیر اعظم, آج اس کے قاتلوں کا کچھ بھی پتہ نہیں. کیوں؟ ایویڈنس ختم کر دی گئی. اس واقعے میں بھی ایویڈنس بڑی امپورٹنٹ تھی. اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جو ڈی این اے وہ میچ کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کو تو ٹپکا دیا آپ نے. وہاں پہ اب اس کی والدہ کیا کریے, اس کی والدہ کیا کرے, میرا بیٹا بے گناہ ہے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ٹپکایا. وہ 4 افراد. یار مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی لٹرلی. کوئی بھی ہو, دن کے اجالے میں 11 بجے کا وقت ہو, ایک دکان ہو, 4 بندے بیٹھے ہوں, ایک بچی سودا لینے آئے اور اس کو ایک بندہ اوپر لے کے چلا جائے, باقی 3 تماشا دیکھتے رہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ملازم 1 گھنٹہ غائب رہے اوپر والی بلڈنگ پہ, اور کاؤنٹر پہ جو کیا صاحب مالک ذمہ دار مطلب ہے کہ کوئی کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ خیر ہے, یہ تو محلے کی بچی ہے. نہیں, اب وہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھڑی ہوئی ہے, کوئی ایسا کہ نہیں کہ کوئی خفیہ کوئی دروازہ تھا, کوئی خفیہ سیڑھیاں تھی, لے کے گیا بہلا پھسلا کے. تو بہرحال اس کا ویری انفارچونیٹ. لیکن اس کے لیے بلو صاحب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, اگر یہ وقوع واقعی اس طرح ہوا ہے جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرتی طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ راہ چلتے خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی. 3 سال کی بچی کراچی میں جس طرح بوری بند لاش ملی, بچے ہیں معصوم, ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ معاشرہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہو رہا ہے, کس جانب جا رہا ہے, نفسیاتی مرض بڑھ رہا ہے. اس کے لیے کیا سوشل میڈیا بہت ذمہ دار ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ اس کو بہت نیگیٹو سائٹ پہ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, جو کمزور سوچ کے لوگ ہیں, وہ کسی اور طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک اینگل آپ کے اس میں ذہن میں تھا, اس کو اگر دوبارہ اس کو بھی اس کو ساتھ جوڑ دیں, جی عفت عمر والا, جی, تو میرے خیال میں زیادہ بیسٹ رہے گا. بتائیں ذرا ناظرین کو پیدا کریں, تھوڑا سا بتائیں. بالکل. عفت عمر اور عدیل صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے کوئی, اور اس میں انہوں نے اس قدر, اب میں اس کو بہت نپے تپے الفاظ میں کہوں گی کہ بہت بےخودہ گفتگو کی ہے, اور اس میں وہ بھی نہیں لکھا بلو صاحب کہ یہ انڈر ایج نہیں دیکھ سکتے, 18+ نہیں دیکھ سکتے. اس میں انہوں نے فور پلے اور سیکس کے حوالے سے اور بہت اس طرح کی گفتگو کی ہے جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو ہے شاید اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ خاتون اور مرد کا تعلق صرف سیکس ہے, اور سیکس کے حوالے سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے, بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ پہلے معاشرے کو بنیادی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. سیکس ایجوکیشن تو وقت کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں. یہ جو ایک نیا سوچ آ گیا ہے کہ جی سیکس ایجوکیشن بہت ضروری ہے معاشرے میں, یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ کتنی عام ہے؟ اچھا, مطلب ہے کہ وہ میں نے پوری ویڈیو میں نے بھی دیکھی, آپ نے جو کلپ بھیجا بس وہی جو اس کی اندازہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہیں پر بات نہیں کی کہ یہ ویڈیو اسپیشل ان افراد کے لیے جو میرج کر چکے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں, جی, اور اس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم دینا ہے. آپ ویسٹ میں چلے جائیں, آپ کو امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, وہاں پر بتایا جاتا ہے, وہاں پر 15-16 سال تک بچے ٹک ٹاک نہیں دیکھ سکتے. آسٹریلیا نے قانون سازی کر رہی ہے, برطانیہ والے کر رہے ہیں, جرمنی والے کر رہے ہیں, فرانس والے کر رہے ہیں, سارے اس طرف چل پڑے ہیں. آسٹریلیا والے کر چکے ہیں کہ بھائی اپنی نئی نسل کو بچاؤ. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے, ظاہر بات ہے, جب آپ کوئی ویڈیو, اب تو موبائل ایسا ہے کہ ہر بچہ, میرے بچے بھی دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ جو پلے ہو رہی ہے, جب ریل آ رہی ہوتی ہے, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو تصور کرتے ہیں اور اس کو پھر پریکٹیکل انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل ایشو تو یہ ہے, آپ نے اتنی بڑی بحث چھیڑ دی اور کہیں پر ایک جملہ نہیں لکھا. آپ نے یوٹیوب کی اس ویڈیو میں ٹائٹل میں کہیں نہیں لکھا. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. وہ جو مریم نواز صاحبہ قانون سازی پتہ نہیں کس کے لیے کرے, ویسے یہ تو ان کی تو چہیتی ہے نا, اس کی تو تعریف کرنے والی ہے, تو اس کو تو اس کے خلاف اس کہتے ہیں نا 7 خون معاف ہے. دیکھیے جیو کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, معطل ہو جاتا ہے 15 دن کے لیے, تو ان کو کوئی بین نہیں کر سکتا. کوئی نہیں بین کر سکتا. وہ عدیل افضل صاحب مجھے بتائیں,
یا تم آرٹسٹ ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اگر آپ نے کرنی تو پھر کچھ حساب کتاب کے ساتھ یار جی کوئی تمیز ہوتی ہے. دوسری بات بچوں کی معصوم سوچیں ہیں, اس میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سائز کیا ہونا چاہیے اور سائز ڈزنٹ میٹر اور میٹر, اور مطلب آپ وہ گفتگو سن نہیں سکتے. مزہ آیا نہیں آیا, پھر کیا مطلب یار, انہوں مزہ نہیں آیا, دوسری نو آیا ہوئے گا. جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر منتہا ٹائپ کیس ہوں گے. بلو صاحب, اس کے لیے کیا حکومت کو اقدام اٹھانا چاہیے؟ اور ایز اے جرنلسٹ جو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب مطلب کاف اور کے اور ہے پہ بھی آپ کو نوٹس آ جاتا تھا کہ جی بھائی یہ کیوں چلا اور یہ کیوں ہوا. کیا سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں؟ یا صرف صحافیوں پہ پی کا ایکٹ لگنا تھا؟ اور یہ جو ویلاگرز ہیں, اگر وہی نیشا پومی آپ کا آئیڈیل ہے اور رجب بٹ آپ کا آئیڈیل ہے اور فلاں آپ کا آئیڈیل ہے, تو پھر یہ قوم, یہ نسل کہاں جا رہی ہے؟ اصل جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر قانون کو گرفت میں لینا چاہیے لوگوں کو, وہ نہیں لیا جا رہا ہے. اور عام افراد کو, عام صحافی کو اس نے یہ کیوں دے دیا, اس نے یہ خبر کیوں کہہ دی, اس نے یہ الفاظ کیوں کہہ دیے. دیکھیں, ہم مین اسٹریم میڈیا, مجھے بھی اس فیلڈ میں 19 سال اور اس سپٹمبر میں 20 سال ہو جائیں گے, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زو مانی لفظ استعمال نہیں کرنا. جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کا ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب نکلنا چاہیے, دوسرا مطلب نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون کر رہے ہیں؟ مطلب ڈیجیٹل سپیس کا آپ مس یوز کر رہے ہیں. آپ صرف سیکس اور اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ویوز ہیٹ رہے ہیں. اور ایک بدبخت وہ ریحان طارق ہے, جی آپ اندازہ کریں, وہ مذہب کو بیچ رہا ہے. کبھی وردہ ملک کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, کبھی کس کے پیچھے, کبھی کس کے. کیا ہے صرف اور سب سے برا انداز یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ آپ ہیں. اور اس میں سے وہ اپنی من پسند گفتگو اور کلپ نکال کے اور اس کا سیاق و سباق بالکل تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد آپ صحافت کر رہے ہیں. ایک معافی مانگ لیں, بس بات ختم. آپ نے وہ جو ڈالر کمانے تھے وہ کما لیے. اور پھر وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے, وہ کانٹینٹ تو وہیں پہ موجود ہے. اس سے جو لوگوں کی سوچ آپ تبدیل کر رہے ہیں, اینٹی کر رہے ہیں, اس کی کہیں پہ روک تھام. تو آپ کا سوال تھا نا کہ اس طرح کے کیسز دیکھیں, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. یہ واحد قسم کے بل لانے کی بجائے, اس پہ کرنے کی بجائے آپ چیک رکھیں. ادارہ اتھارٹی بنائی ہے انہوں نے, یہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے. تو سائبر اتھارٹی بنی تو اس کا کوئی وجود کا اظہار ہے, وہ چیزیں دیکھ رہی ہے, اس کے بعد کوئی شکایت آ رہی ہے, اور خود ان کا آبزرویشن کا کوئی سسٹم ہے. فقط صحافیوں کے اوپر ہی کیوں, اس طرح کے لوگوں کے پاس کیوں نہیں؟ اتھارٹی کا مطلب ہے کام جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جناب. اب ہمارے دوست ہیں رضی طاہر, ان کو گرفتار کیا گیا. اہم سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس اتھارٹی سے منظوری لی, اتھارٹی بن گئی ہے, اس کا پورے SOPs ہیں ایف آئی آر کے لیے کہ آپ نے ایف آئی آر کس طرح درج کرنی ہے. پہلے 3 نوٹسز بھیجنے ہیں, آپ نے ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا, ڈائریکٹ ایف آئی آر اور گرفتاری. چلو جی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ موقع نہیں دیا. مطلب ہے کہ ایف آئی آر اس کے بعد کیس ادھر, چلو جی ادھر سیدھا ڈال دیا اس کو. تو بڑا ظلم سیاسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتھارٹی بن گئی, ہمارے دوست ایک اچھے سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں سر, اس اتھارٹی کو فنکشنل کریں, اس کو فعال کریں, اس کا کردار نظر آنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ شفافیت ہے. وہ جس کو آپ اٹھا رہے ہیں, جس پر مقدمہ کر رہے ہیں, اس کو پتہ چلے کہ واقعی آپ نے میرٹ پہ اس کی منظوری دی ہے. اتھارٹی منظوری دے گی, پھر سائبر کرائم ایجنسی اور باقی لوگ جو ہے ایکٹیو ہوں گے. اس طرح تھوڑی کہ ایک درخواست, ایف آئی آر, بات ختم. تو بلو صاحب, آخر میں یہی جملے بچتے ہیں کہ جب تک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, معاشرہ اسی طرح کے نقصانات CCD کے ہاتھوں چلتا رہے گا. نہیں, ہم مطلب اسی طرح سے ہے. یہ نہیں صرف ایک ادارہ نہیں چلا رہے, مطلب آپ نے بندے بہت سارے ایسے اس کے ہاتھ میں گن دے دیا, بس اس نے فیصلہ کرنا ہے. وہی بات ہے کہ ایک طرف گن چل رہی ہے, ایک طرف آپ ذہنوں کی سوچ کو جو ہے نا تبدیل کرنے میں آپ کا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی ایک حملہ ہے, آپ کی نسلوں پہ حملہ ہو رہا ہے, اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ جلد از جلد اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کو دیکھا جائے, سسٹم میں بہتری لائی جائے. صرف برائے نام ادارے نہیں بنانے, اداروں سے کام بھی کروانا ہے. بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں اور آگاہ کر سکتے ہیں. جو سا پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تنقید اور تعریف آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے دیجیے اجازت اور آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.